السلام علیکم، حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ ناظرین، آج پیر 1 اپریل ہے۔ سندھ پولیس ڈاکوؤں کے خلاف کارروائی کرنے میں پوری طریقے سے ناکام ہو چکی ہے۔ سندھ میں ایک طرح سے ڈاکو راج قائم ہو چکا ہے، جس کا سب سے بڑا ثبوت ایک ہفتے کے دوران ایک ایس ایچ او سمیت 5 پولیس والوں کا ڈاکوؤں کی فائرنگ سے مارے جانا ہے۔ اور سونے پہ سہاگا سندھ پولیس ہے جو کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کسی غیبی مدد کا انتظار کر رہی ہے۔ ادھر آئی ویز اتھارٹیز نے جو ہے سندھ کے سفر کو رات کے وقت کے لیے غیر محفوظ قرار دے دیا ہے، اور خود شہریوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ خدا کے واسطے جو ہے شام کے وقت جو ہے رات کے وقت ہائی وے پر جو ہے سکھر سے پنجاب آنے کی غلطی نہ کرے، ورنہ وہ ڈاکوؤں کی فائرنگ کا نشانہ بن سکتے ہیں۔ یہ معاملہ ہے کیا؟ اس پر آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ پروگرام کا جو ہمارا اگلا حصہ ہے اس پہ ہم بات کریں گے کہ جاوید عالم اوڈو کیا آئی جی بلوچستان بننے جا رہے ہیں، یا کہ دوبارہ سے وہ بھی ایڈیشنل آئی جی کراچی؟ کہاں ان کا دانا پانی لکھا ہے، اس پر آج کے پروگرام میں ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ اور خود ٹریفک پولیس کے گاڈ فادر عمران یعقوب مناس کے ایڈیشنل آئی جی کراچی بننے سے اتنے خوش کیوں ہیں کہ بنگڑے ڈال رہے ہیں، اور اپنے ہی ڈی آئی جی ٹریفک کو اس وقت تڑیاں دے رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ اس پر بھی آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ اور خود سی آئی اے کے ڈی آئی جی مقدس حیدر کا ستارہ کیوں گردش میں آ گیا؟ کیوں ان کی سیٹ خطرے میں پڑ چکی ہے؟ وہ کیوں آئی جی سندھ غلام نبی میمن کے ریڈار پر آ گئے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس پر بھی آج کے پروگرام میں ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ اور پروگرام کے آخر میں ہم کراچی پولیس کی ایک ایسی نوبہاتا انسپکٹر پر بات کریں گے جس کی شادی کے چند روز بعد ہی انہیں خود اپنے ہی ڈپارٹمنٹ سے ایک مس کنڈکٹ رپورٹ کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس پر بھی آج کے پروگرام میں بات کریں گے، اور کچھ چھوٹی موٹی دوسری خبریں بھی آج کے پروگرام میں شامل ہیں۔ ہم باضابطہ اپنے پروگرام کی شروعات اپنے ٹاپ اسٹوری سے کرتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت سندھ جو ہے وہ ڈاکوؤں کے قبضے میں آ چکا ہے۔ کچھے کا علاقہ، ڈاکو اتنے زیادہ بڑھ چکے ہیں، اتنے زیادہ منہ زور ہو چکے ہیں کہ اب کراچی سے پنجاب کا سفر رات کے وقت غیر محفوظ ہو چکا ہے۔ خود پولیس کی اپنی موبائلیں بھی جو ہے اگر ہائی وے پر جو ہے کراچی سے پنجاب جانا چاہیں تو ان کے لیے بھی جو ہے کچھے کا راستہ عبور کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں رہا۔ ڈاکو راج اس وقت قائم ہو چکا ہے، اور پچھلے ایک ہفتے کے دوران جو ہے خود کشمور گوٹکی کے ایک ایس ایچ او سمیت 5 پولیس والے جو ہے وہ ڈاکوؤں کی فائرنگ سے مارے جا چکے ہیں۔ ایس ایچ او تو بختر بند گاڑی میں بھی جو ہے وہ محفوظ نہیں رہا، کیونکہ ڈاکوؤں نے راکٹ لانچر کا استعمال کیا، ایسا راکٹ لانچر جو کہ بختر بند کی مضبوط دیواروں کو جو ہے وہ چیرتا ہوا نکلا، اور وہ راکٹ جو ہے وہ ان کے دل میں پیوست ہو گیا، جسے ڈاکٹروں نے بڑی مشکل سے نکالا۔ یعنی اتنی سنگین صورتحال اس وقت سندھ کی ہو چکی ہے۔ انہی صورتحال کا الزام لگا کر اس وقت کے آئی جی رفعت مختار راجہ کو تبدیل کر دیا گیا تھا کہ وہ ڈاکوؤں کے خلاف کارروائی نہیں کر رہے، ہمیں ہمارا پسندیدہ آئی جی دیا جائے تاکہ ہم سندھ میں جو ہے امن کی جو ہے وہ اور شہد کی نہریں بہا سکیں۔ اب سندھ کے وزیر اعلیٰ کا لاڈلا آئی جی کو آئے ہوئے تقریباً کوئی 7-8 دن ہو گئے۔ 24 مارچ کو ان کا آرڈر ہوا۔ 24 مارچ سے اب تک جو ہے 5 پولیس اہلکار ڈاکوؤں کی فائرنگ سے مارے جا چکے ہیں، اور پولیس ہے کہ ٹس سے مس نہیں ہوئی، سوائے میٹنگوں کے۔ آئی جی ہو، ایڈیشنل آئی جی ہو، کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں۔ پولیس والے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی کہ وہ اس وقت
کسی غیبی مدد کا انتظار کریں کہ وہ غیبی مدد آئے گی تو اس کے بعد ہی وہ ان ڈاکوؤں کے خلاف کارروائی کرنے کے قابل ہو سکیں گے. جو میٹنگیں ہو رہی ہیں ناظرین، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئی جی ہو یا ایڈیشنل آئی جی ہو، سب کے چہرے اس وقت اترے ہوئے. کسی کے پاس کوئی ٹوٹکا نہیں ہے، کوئی ہوم ورک نہیں ہے، کوئی ان کے پاس قابلیت نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے کہ وہ کیا کریں ان ڈاکوؤں کے خلاف. کچھ بھی نہیں کر سکتے. سب کچھ جانتے بھی ہیں اور سب کچھ نہیں بھی جانتے ہیں. انہیں معلوم ہے کہ ان ڈاکوؤں کے پیچھے کون ہے، جس کا برملا اظہار جو ہے میرے آئی جی، غریبوں کے آئی جی، مسکینوں کے آئی جی، یتیموں کے آئی جی رفعت مختار راجہ نے وزیر اعلیٰ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے ہوئے کہا تھا میٹنگ میں کہ ان ڈاکوؤں کے پیچھے جو ہے آپ کے وڈیرے ہیں اور آپ کے اپنی کیبنٹ میں شامل وزراء جو ہے وہ ان کے سرپرست ہیں. جب تک ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی ان ڈاکوؤں کے خلاف کسی کا باپ بھی کچھ نہیں کر سکتا. اور جو کچھ کہا تھا رفعت مختار راجہ نے، وہ حالات نے، واقعات نے اس وقت ثابت کر کے رکھ دیا ہے. سندھ حکومت اس وقت بوکلائی ہوئی ہے. سندھ پولیس اس وقت یعنی بوکلاہٹ کا شکار ہے کہ وہ ان ڈاکوؤں کے خلاف کیسے کارروائی کرے. جب ان ڈاکوؤں کے پاس راکٹ لانچر ہے اور آپ کی بختر بند کے اندر آپ کا ایس ایچ او محفوظ نہیں ہے تو آئی جی وہاں جا کے کیا کر سکتا ہے؟ ہوم منسٹر وہاں جا کے کیا کرے گا؟ ہوم منسٹر یا آئی جی کوئی لوہے کے بنے ہوئے ہیں کیا؟ اگر ایس ایچ او جو ہے وہ ان کی گولی کا نشانہ، ان کے راکٹ کا نشانہ بن سکتے ہیں تو اسی طریقے سے ہوم منسٹر اور خود آئی جی بھی ان کے راکٹ کا نشانہ بن سکتے ہیں. کون انہیں روکے گا؟ انہیں روکے گا ان کے پیدا کرنے والے، انہیں روکے گا ان کے وہی سرپرست جو خود سیاست میں اس وقت شامل ہیں. ان کے روکنے کے ذمہ وار وہی ہیں جو ان کے پیدا کرنے کے ذمہ وار ہیں، جو ان کے پرورش کرنے کے پیداوار ہیں. اس وقت سندھ جو ہے وہ ڈاکوؤں کی آگ میں جو ہے وہ جل رہا ہے اور پولیس کے بڑے افسران ہیں جو کہ میٹنگ پر میٹنگ کر رہے ہیں. میٹنگ پر میٹنگ کریں. کبھی میٹنگوں سے کوئی جیب کترا بھی پکڑا جا چکا ہے جو آپ ڈاکوؤں کے خلاف کارروائی کرو گے. میٹنگ سے صرف آپ خانہ پوری تو کر سکتے ہو، میٹنگ سے آپ اپنے آپ کو تسلی تو دے سکتے ہو، میٹنگ سے جو ہے وہ آپ ایک اپنے حکومت کو تو مطمئن کر سکتے ہو، میڈیا کو مطمئن کر سکتے ہو کہ پولیس کتنی ایکٹیو ہو گئی. لیکن گراؤنڈ پر آپ کی کارروائی جو ہے وہ 0/0 ہے. وہاں جو ایس ایچ او سابقہ آئی جی نے بھیجے تھے رفعت مختار راجہ نے کچے کے علاقے میں، وہ ایس ایچ او جو ہے وہ اپنی جان بچانے کے لیے اس وقت وہاں سے بھاگنے کے لیے پرتول رہے ہیں کہ ہمیں کس جرم میں، کس گناہوں کی سزا دے کر ہمیں یہاں بھجوایا گیا. یہاں تو پورا کا پورا سٹاف، پورا کا پورا عملہ، ایس ایس پی آفس ہو، ڈی ایس پی آفس ہو، تھانے ہو، تمام کے تمام جو ہے ڈاکوؤں کے آلہ کار بنے ہوئے ہیں، ان کے فیسیلیٹر بنے ہوئے ہیں. وہ کیا ان ڈاکوؤں کے خلاف کارروائی کریں گے؟ یہی وجہ ہے کہ رات کے وقت اب ہائی ویز پر جو ہے وہ سفر ناممکن ہو گیا ہے، غیر محفوظ ہو گیا ہے. لوگ لٹ رہے ہیں، پٹ رہے ہیں. خود پولیس والے جو ہے وہاں رات کے وقت نہیں جا سکتے. یہی وجہ ہے کہ خود پولیس کی موبائلوں نے جو ہے ہائی ویز کو جو ہے شام ہوتے ہی بند کر دیتے ہیں تاکہ کوئی شہری جو ہے ان ڈاکوؤں کے ہتھے نہ چڑھ سکے. یہ حال ہے اس وقت سندھ کا. لگ نہیں رہا ہے کہ سندھ پاکستان میں شامل ہے. سندھ حکومت ناکام ہو چکی ہے، سندھ پولیس ناکام ہو چکی ہے. جس آئی جی کو اس مقصد کے لیے لائے تھے وہ آئی جی جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکا. پچھلے 9 دنوں میں 5 پولیس والے مارے جا چکے ہیں. ایک ایس ایچ او سمیت پولیس کا مورال اس وقت سندھ میں 0 ہو چکا ہے. پولیس اس وقت خوفزدہ ہے، پولیس میں اس وقت تھرتھراہٹ ہے. نہ آپ کا گوٹکی کا ایس ایس پی وہاں جانے کے قابل ہے، نہ آپ کا کشمور کا ایس ایس پی وہاں جانے کے قابل ہے، نہ آپ کا ڈی آئی جی جا سکتا ہے، نہ آپ کا وہاں ایس ایچ او جا سکتا ہے. کسی کی میں اتنی ہمت نہیں کہ وہاں جا کے ڈاکوؤں کو للکار سکے. یہ ہے سندھ پولیس کی کارکردگی جس کی وجہ سے سابقہ آئی جی کو تبدیل کیا گیا تھا. تبدیلی تو ہو چکی ہے لیکن جس آئی جی کو آپ لائے آپ بتائیں 5 پولیس والے مارے جا چکے ہیں ایک ہفتے میں. کوئی ایک چڑیا کا بچہ بھی جو ہے پولیس نے ان کا نہیں مارا ہے. کوئی ایک ڈاکو کو خراش آئی ہو پولیس کی طرف سے، کوئی مقابلہ کسی نے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں کیا. پولیس سوائے بھڑکیاں، سوائے نورا کارروائیوں کے پولیس کے پاس اپنی کارکردگی کو دکھانے کے لیے اور کچھ بھی نہیں ہے. ہوم منسٹر لے جائیں آئی جی کو، وہاں پر کیمپ لگائیں، یہ بھی اپنی تسلی پوری کر دیں، یہ بھی اپنا ارمان پورا کر لیں. یہ بھی کر کے آپ دیکھ لیں نتیجہ 0/0 نکلے گا.
کیونکہ آپ کے پاس لڑنے والی اب فورس نہیں رہی ہے. آپ کی پوری سندھ پولیس جو ہے بتہ خور بن چکی ہے. اس میں پروفیشنلزم جو ہے اس کا خاتمہ ہو چکا ہے. یہاں سیاست جو ہے وہ پولیس میں اتنی زیادہ مرج ہو چکی ہے کہ اب پولیسنگ جو ہے یہاں پر نہیں رہی. اب یہ سیکیورٹی کمپنی سے بھی جو ہے آپ کی سندھ پولیس بدتر ہو چکی. یہی وجہ ہے کہ ڈاکو جو ہے وہ اب پولیس پر حاوی ہو چکے ہیں. ایک ڈاکو جو ہے، ایک ڈاکو سے آپ کے 1000 پولیس والے اس وقت گھبرا رہے ہیں. یہ ہے آپ کی پولیس کی کارکردگی، یہ ہے آپ کے سندھ پولیس کا معیار. صوبائی وزیر داخلہ ضیاء الحسن نجار صاحب، اپنی پولیس کا قبلہ آپ درست کریں. یہ تو آپ کی بھی حفاظت کے قابل اس وقت نہیں رہی. جن پر آپ اتنا تکیہ کر رہے ہیں، جن پر آپ اتنا بھروسہ کر رہے ہیں، آپ کے اپنی جو گارڈ ہیں وہ بھی آپ کو تحفظ نہیں دے سکیں گے. انہیں بھی کوئی تربیت نہیں ہے، کیونکہ پولیسنگ نہیں رہی آپ کے سندھ پولیس میں. یہی وجہ ہے کہ ڈاکو جو ہے وہ اس وقت ڈاکو راج قائم ہو چکا ہے. میڈیا پر آپ لوگ کچھ بھی کہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ یہ فلانا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سندھ اس وقت جل رہا ہے. کوئی شہری جو ہے وہ رات کے وقت ہائی وے پر سفر کرنے کے قابل نہیں رہا، کوئی بھی محفوظ نہیں رہا ہے. اب غیبی مدد کی راہ تک رہیں، کو غیبی مدد کہاں سے آئے گی؟ اپنی مدد آپ کر نہیں سکتے ہو. آپ نے کیا میں کہوں. بہرحال اس وقت سندھ جو ہے وہ اس وقت ڈاکوؤں کے ہاتھوں جو ہے یرغمال ہو چکا ہے، اور پولیس اس وقت ہمیں بے کسی کی تصویر بنی ہوئی نظر آ رہی ہے. آپ کوٹکی کے ایس ایس پی کو چینج کر دیں گے، آپ کشمور کے ایس ایس پی کو چینج کر دیں گے، آپ ڈی آئی جی کو چینج کر دیں گے، ان میں وہ ول کہاں سے لاؤ گے؟ لڑنے والی فورس کہاں سے لاؤ گے؟ یہاں لڑنے والی فورس آپ کی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے. معذرت کے ساتھ تو چلتے ہیں پروگرام کو. جو ہمارا اگلا حصہ ہے وہ ہے کہ کون بنے گا ایڈیشنل آئی جی کراچی، کے پی او کا نیا مکین کون بنے گا. میں اپنی بات پر اب تک قائم ہوں. عمران یعقوب منہاس کو عارضی چارج دیا گیا ہے، ٹمپریری چارج دیا گیا ہے. جس طریقے سے کسی ڈسٹرکٹ کے ایس ایس پی کو تبدیل کر دیا جاتا ہے یا کوئی ایس ایچ او سسپینڈ ہو جاتا ہے تو قریب کے تھانے کے ایس ایچ او کو کہتے ہیں کہ آپ لک آفٹر کریں. ڈی آئی جی چلا جاتا ہے، ایس ایس پی چلا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ دوسرا ایس ایس پی لک آفٹر کرے گا. ڈی آئی جی چلا جاتا ہے تو دوسرا ڈی آئی جی لک آفٹر کرے. بالکل اسی طریقے سے اصل کام جو تھا وہ خادم کو نکالنا تھا، انہیں نکال دیا. اب ظاہر ہے کہ وہ پوسٹ کسی کو تو دینی تھی، پوسٹ ہولڈ کروایا گیا ہے، اضافی چارج دیا گیا ہے سی ٹی ڈی کے ایڈیشنل آئی جی کو. یہ سیٹ ریزرو رکھوائی گئی ہے جاوید عالم اوڈو کے لیے. جاوید عالم اوڈو جو ہے وہ اس وقت قسمت آزمائی کر رہے ہیں بلوچستان کے آئی جی بننے کے لیے. بلوچستان کا آئی جی کا معاملہ بھی اس وقت بہت طول پکڑ چکا ہے. وہ بھی ایک طریقے سے مسئلہ کشمیر بنا ہوا ہے اس وقت. ایک بھی نہیں، دو بھی نہیں، بہت سارے تگڑے امیدوار جو ہے وہ اس وقت میدان میں کود پڑے ہیں. خود عبد الخالق شیخ بھی اپنی ڈوبتی ناؤ کو بچانے کے لیے جو ہے بہت بری طریقے سے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں. لیکن اب بلوچستان جو ہے اس پر سیاستدانوں کا تو کنٹرول ہے، لیکن ان سے زیادہ کنٹرول کسی اور کا ہے، اور یہ اب سے نہیں شروع سے ایسا چلا رہا ہے. تو ان کی مرضی، ان کا دخل زیادہ اثر انداز ہوتا ہے ہمیشہ. اب اس وقت جو میدان میں امیدوار ہیں، خود جاوید عالم اوڈو جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے حمایت یافتہ ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی ہائی کمان خود آصف علی زرداری اور فریال تالپور صاحبہ کی خواہش ہے کہ وہ بلوچستان کے آئی جی بن جائے. لیکن دوسری جانب جو ہے خود سلمان چودھری جو کہ اس وقت آئی جی موٹر وے ہیں، ان کی کوشش ہے کہ وہ بھی دوڑ انہوں نے لگائی. وہ بھی بلوچستان میں ایف سی میں رہ چکے ہیں ایک طویل عرصے تک، انہیں بھی تجربہ ہے بلوچستان پولیس میں کام کرنے کا. اسی طریقے سے جواد ڈوگر جو ہے ایک عرصہ دراز سے جو ہے ایڈیشنل آئی جی ایڈمنسٹریشن کے طور پر اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. وہ بھی خواہش مند ہے کہ وہ آئی جی بلوچستان لگ جائے. لیکن اب سب سے بڑھ کر جو ہے سابقہ آئی جی بلوچستان رائے طاہر بھی اس دوڑ میں شامل ہو چکے ہیں. تو یہ اچھا خاصا ایک یعنی کہ بہت تگڑے قسم کے امیدوار اس وقت میدان میں کود پڑے کہ ان میں سے کسی ایک کا جو ہے وہ انتخاب 1 2 3 4 دنوں میں، ایک ہفتے میں ہونے کا امکان ہے. کہے تو یہ رہیں کہ سینٹ کے الیکشن سے پہلے ہو جائیں گے یا الیکشن کے بعد. لیکن جب تک یہ
مار کا سر نہیں ہوتا، یہ فیصلہ نہیں ہوتا کہ آئی جی بلوچستان کون بننے جا رہے ہیں، اس وقت تک جو ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی کی پوسٹ پر کسی کا باضابطہ آرڈر نہیں کیا جائے گا، باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا جائے گا، اسے لک آفٹر پر ہی چلایا جائے گا۔ یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ اگر جاوید عالم اوڈو آئی جی بلوچستان بن جاتے ہیں تو پھر تو عمران یعقوب مناس کنٹینیو کر سکتے ہیں، آیا ان کا پکا آرڈر ہوتا ہے یا کہ پھر وہ لک آفٹر کرتے ہیں، لیکن یہ 2 3 4 یعنی کہ جون جولائی تک جو ہے یہ کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ اسلام آباد سے ہمارا نمائندہ خصوصی قیامت گل کا یہ کہنا ہے کہ جون میں بورڈ ہونے جا رہا ہے، اور بورڈ میں کچھ ایسے نگینے ہیں سندھ پولیس کے کہ جو گریڈ 20 سے 21 میں پرموٹ ہونے جا رہے ہیں، انہی میں شامل کسی ایک نگینے کو جو ہے یہ اہم ترین منصب دے دی جائے گی۔ اب نگینے تو بہت سارے ہیں، آصف اعجاز شیخ بھی اس میں ہیں، ذوالفقار لاڑک بھی اس میں ہیں، آزاد خان بھی اس میں شامل ہیں، اور سب سے بڑھ کر جو ہے شرجیل نعیم بھی شامل ہے۔ تو ان میں سے کسی ایک خوش نصیب جو ہے وہ، اگر میں پھر کہہ رہا ہوں لفظ اف، جاوید عالم اوڈو اگر بن جاتے ہیں آئی جی بلوچستان، اگر نہیں بنتے تو پھر جاوید عالم اوڈو جو ہے پھر وہ مستقل ایڈیشنل آئی جی کراچی بن جائیں گے دوسرے حکم تک۔ دوسرا حکم 1 سال کا بھی ہو سکتا ہے، 2 سال کا بھی ہو سکتا ہے، مگر پھر وہ چلتے رہیں گے، وہ پھر تگڑے امیدوار ہیں۔ اگر وہ آئی جی بن جاتے ہیں بلوچستان تو پھر یہ جو میں نے نگینوں کا ذکر کیا آپ سے، ان میں سے کسی ایک کا سلیکشن کر دیا جائے گا ایڈیشنل آئی جی کراچی کے ساتھ۔ اس وقت تک جو ہے بحالت مجبوری جو ہے وہ عمران یعقوب مناس کو برداشت کیا جائے گا اس اہم ترین منصب کی رکھوالی کے لیے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عارضی چارج ان کو ملا ہے کوتوالے شہر کا، اور ان کے عارضی چارج پر بھی جو ہے ٹریفک پولیس کے گاڈ فادر سے سنبھلا نہیں جا رہا ہے، اور وہ بنگڑے ڈال رہے ہیں اس وقت، خوشی سے بنگڑے ڈال رہے ہیں کہ وہ کوئی ایڈیشنل آئی جی کراچی بن چکے ہوں، اور تڑیاں لگا رہے ہیں اپنے مخالفین کو، خاص طور سے اپنے ڈی آئی جی احمد نواز چیمہ کو جو ہے ادھر ادھر سے جو ہے دائیں بائیں سے پیغامات بھجوا رہے کہ وہ ان کے خلاف کارروائی کرنے کا ارادہ دل سے نکال دے، ورنہ ان کا ٹرانسفر بھی وہ کروانے کی پوزیشن میں اس وقت آ چکے ہیں۔ محض عمران یعقوب مناس کے اس عارضی چارج کی وجہ سے اتنے شیر ہو چکے ہیں، اتنے پھول چکے ہیں کہ وہ اپنی اوقات سے باہر نکل ہیں، اور اب وہ ڈی ایس پی کاشف ندیم کو بھی تڑیاں لگا رہے ہیں کہ اگر تم نے دوبارہ ٹریفک میں آنے کی غلطی کی تو وہ ٹانگیں نہیں توڑوائیں گے بلکہ تمہارا ایک پھول اتروا دیں گے تمہیں۔ اب کے بار جو ہے پہلے تو تمہیں ڈی ایس پی بنا کے یہاں سے باہر میں نے نکلوایا تھا، اب کے بار جو ہے تمہیں ریورٹ کر کے انسپکٹر بنوا کے یہاں سے نکالوں گا اگر میرے معاملات میں مداخلت کرنے کی غلطی کی۔ تو اس قسم کی تڑیاں جو ہے اب گاڈ فادر کی جانب سے جو ہے وہ دیے جانے کی اطلاع ملی ہے۔ ان کو کہتے ہیں کہ دماغ کا خراب ہونا، ان کو کہتے ہیں کہ جس کا باپ زندہ ہو اس کو حرامی کون کہہ سکتا ہے۔ ابا جی کے آتے ہی دماغ جو ہے وہ خراب ہو گیا ہے۔ چلتے ہیں پروگرام کا جو ہمارا اگلا حصہ ہے وہ ہے مقدس بھائی کی قسمت لگتا ہے پھر خراب ہو چکی ہے۔ مقدس حیدر ڈی آئی جی سی آئی اے، آئی جی سندھ نے ایک بڑا عجیب و غریب قسم کا زبانی آرڈر جاری کیا ہے، تحریری آرڈر جاری کیا ہے، سرکولر جاری کیا، مجھے نہیں پتا، لیکن یہ اطلاع ملی ہے ہمراز راہی کے ذریعے کہ اب کراچی میں ڈاکہ زنی کی واردات کے دوران کوئی زخمی ہوتا ہے، کوئی ہلاک ہوتا ہے، یہ معاملات جو ہے اب انویسٹیگیشن کی پولیس جو ہوتی ہے وہ نہیں دیکھے گی، بلکہ یہ اب اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ اس کو دیکھے گا جو کہ ڈائریکٹ ڈی آئی جی سی آئی اے کے انڈر میں آتا ہے۔ اب یہ ایک اتنی بڑی وبا جو ہے وہ آئی جی نے سی آئی اے کے متے ماری ہے کہ اسے کنٹرول کرنا میرے خیال میں سی آئی اے کے بس کی بات نہیں، سی آئی اے کو اپنے اسٹاف میں جو ہے بہت بڑی تعداد میں اضافہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہاں پر تو روز کی بنیاد پر کراچی میں 100 سے زائد وارداتیں اس وقت ہو رہی ہے، جس میں لوٹ مار کی واردات اور اس میں زخمی لوگ زیادہ ہو رہے ہیں، یعنی کہ ایک مہینے میں جو ہے 50-45 کے قریب لوگ جو پچھلے 2-3 مہینوں میں 100 کے قریب لوگ مارے جا چکے ہیں ڈاکوؤں کی فائرنگ سے۔ تو بتائیں کہ اس میں سے کتنے پکڑے جا چکے ہیں؟ تقریباً تمام کے تمام انٹریس ہیں،
کوئی ایک بھی نہیں پکڑا کہ پولیس کسی کام کے قابل ہی نہیں رہی، سوائے بتہ کھانے کے، سوائے حرام کھانے کے پولیس کے پاس اب کوئی اور کام رہا نہیں۔ پولیس اپنی جو بنیادی کام ہے لوگوں کے جان و مال کا تحفظ، اس کو تو بھول ہی چکی ہے۔ وہ کام کرنا تو انہیں آتا ہی نہیں ہے، سوائے نوٹ گننے کے ان کے پاس اور کچھ نہیں ہے۔ ان کے پاس لسٹیں آپ کو ملے گی، کہاں سے گٹکا ملتا ہے، کہاں منشیات بکتی ہے، کہاں سے پیٹرول آتا ہے، کہاں سے ڈیزل آتا ہے، یہ تو ان کے پاس ہے، لیکن کون سے ڈاکو کیا ہے یہ ان کے پاس کوئی ایسے انفارمر بھی نہیں، نہ ان کو انفارمر کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ یہ کام کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ کون اپنی زندگی کو رسک میں ڈالے گا، کون اپنے آپ کو خطرے میں ڈالے گا، کون گولیوں کا سامنا کر پائے گا؟ ان کاموں کے لیے اب کراچی پولیس نہیں، کراچی کے جو عوام ہے اب ڈاکوؤں کے، ریزنوں کے، لٹیروں کے اور دہشت گردوں کے رحم و کرم پر آ چکے ہیں، کراچی پولیس کی نالائکی کی وجہ سے۔ میں کیا کہوں اس کو؟ اب آئی جی نے جو ہے وہ اپنا بخار جو ہے، کراچی پولیس کا بخار جو ہے وہ متے مار دیا، کس کے؟ سی آئی اے کے حوالے کر دیا، مقدس حیدر کے حوالے کر دیا۔ مقدس حیدر کیا کرے گا؟ ظاہر ہے کہ اب ان تمام ناکامیوں کا ملبہ خمیازہ جو ہے خود ڈی آئی جی سی آئی اے مقدس حیدر کو بھگتنا پڑے گا۔ ان کے متے اتنا خطرناک کام ڈال دیا، ان کی اپنی پولیس کتنی قابل ہے وہ بھی سب کو پتا ہے کہ کسٹڈی میں ان کے یہاں لوگ مارے جاتے ہیں اور بعد میں انکوائریوں سے ان کو بچا بھی دیا جاتا ہے۔ اب دیکھتا یہ کہ مقدس حیدر جو ہے وہ اپنی سیٹ کو جو ہے وہ بچانے میں کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں، لیکن اس وقت کہتے ہیں کہ وہ آئی جی کے ریڈار پر آ چکے ہیں غلام نبی میمن کے۔ ان کی پوسٹنگ سے آئی جی کچھ زیادہ خوش نہیں ہے، کیونکہ وہ وہاں پر کہتے ہیں کہ پیر محمد شاہ کو ڈی آئی جی سی آئی اے لگوانے کے خواہش مند تھے، لیکن وہاں پر آ ٹپکے خود مقدس حیدر۔ اس لیے جو ہے کہتے ہیں کہ آئی جی نے ان کے لیے ایک مصیبت کھڑی کر دی ہے، یہ ڈاکہ زنی کی وضاحتوں میں شہریوں کے زخمی اور ہلاکت کے معاملات کی تفتیش کا۔ دیکھتے ہیں کہ مقدس حیدر خود کو اس سے کیسے بچانے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اب چلتے ہیں پروگرام کا جو ہمارا آخری حصہ ہے، بڑا دلچسپ ہے۔ یہ ایک نوبہاتا دلہن ہے، نوبہاتا جو ہے امرتا پلیجو، پولیس انسپکٹر ہیں۔ انہیں شادی کے چند ہی دنوں بعد ابھی ان کے مہندی جو ہاتھوں کی تھی اس کا رنگ بھی نہیں اترا تھا کہ پولیس کی جانب سے ایک پریم پت ملا، یعنی کہ مس کنڈکٹ رپورٹ کا انہیں سامنا کرنا پڑا۔ ابھی بھرتی ہوئی ہیں، ابھی نوزائیدہ ہے، تو وہ ان کا جو اس وقت کیریئر ہے وہ اس قسم کے رپورٹوں کا بوجھ جو ہے وہ نہیں اٹھا سکتا۔ اسی رپورٹ کے نتیجے میں وہ ڈسمس فرام سروس بھی ہو سکتی ہے۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ آخر انہیں یہ مس کنڈکٹ رپورٹ کیوں جاری کی گئی، انہوں نے ایسا کیا کارنامہ سر انجام دیا؟ سروس کے دوران شادی کرنا کوئی جرم تو نہیں ہے، شادی پہلی ہو، دوسری ہو، تیسری ہو، چوتھی ہو، پانچویں، اس سے کیا تعلق ہے؟ لیکن انہیں یہ مس کنڈکٹ رپورٹ کیوں دی گئی؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک مقدمے کی تفتیش انہیں دی گئی تھی۔ یہ مقدمہ جو ہے یہ ایف آئی آر نمبر جو ہے 120/24 اس وقت اسکرین پر ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بجرم دفعہ جو ہے 376 452 511 109 34، یہ اسٹیل ٹاؤن تھانے کی ایف آئی آر ہے، اور یہ مقدمہ جو ہے یہ 28 فروری 2024 کا ہے۔ یہ امرتا جو ہے یہ وہاں کی ایس آئی او ہے، انویسٹیگیشن کی انچارج ہے، ان کے پاس یہ تفتیش آئی۔ مدعی مقدمہ جو ہے اس کے انہوں نے یہ الزام لگایا ہے کہ ان کی جو آئی او ہے، تفتیشی افسر جو ہیں، وہ اس میں کوئی دلچسپی نہیں لے رہی ہے۔ اعجاز شیخ اس کے مدعی ہیں، اسٹیل ٹاؤن کے رہنے والے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی ملاقات نہیں ہوتی ہے تفتیشی افسر سے، اور تفتیشی افسر جو ہے وہ کئی دن جو ہے وہ آتی نہیں ہے، آتی ہیں تو نظر کسی کو نہیں آتی ہے، یونیفارم نہیں ہوتی ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ یہ انسپکٹر ہیں یا کوئی اور ہیں۔ مطلب کہ انہوں نے اس کمپلینٹ کی کہ شادی میں اتنی مصروف ہو چکی ہیں اپنی ازواجی زندگی میں کہ وہ اپنے سرکاری کام سے جو ہے وہ انصاف نہیں کر پا رہی ہے۔ انہوں نے اس قسم کی شکایتیں جو ہیں خود ایس ایس پی ملیر لبنہ ٹوانا سے بھی کی، اور خود
ڈی ایس پی جو وہاں کے ہے شاہ نواز میمن سے بھی، جس کے بعد جو ہے خود ایس ایس پی کی طرف سے شاہ نواز میمن کو یہ تاکید کی کہ وہ اس معاملے کی خود انکوائری کرے۔ جب ڈی ایس پی نے انکوائری کی تو ان کے علم میں یہ بات آئی گئی کہ بھئی واقعی یہ جو خاتون ہیں امرتا جو ہے یہ تو ڈیوٹی پر ہی نہیں آتی ہے، بغیر کسی اطلاع کے غائب ہوتی ہے، آتی ہے 5 منٹ کے لیے، وہ بھی بغیر یونیفارم کے، اور مسکراتے ہوئے ہنستے ہوئے کہکے لگاتے ہوئے شوہر کے ساتھ آتی ہے اور پھر چلی جاتی ہے۔ یعنی کوئی ایک بھی کام جو ہے وہ ڈنگ کا اس وقت پولیس کا نہیں کر رہی ہے، نہ ان کے روزنامچے میں آمد روانگی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یعنی کہ بالکل کھیل تماشا اس نے لگایا ہوا ہے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ اس جو ایف آئی آر ہے اس کے ملزمان نہیں پکڑے جا سکے، اور اصل جو ملزم تھے ڈاکٹر جو تھے جس پر الزام لگایا گیا تھا، اس مدعی نے اپنی بھتیجی نائلہ کے ساتھ جنسی ہراسمنٹ کھا، یعنی کہ انہوں نے اپنے چوکیدار جو ہے امیر خان نیازی جو ہے وہ ان کے گھر میں کود پڑا تھا جب وہ چھوٹی بیٹی کو اسکول لینے گئے تھے، اور ان کی بھتیجی نائلہ 18 سالہ گھر میں تنہا تھی، وہاں پر اس سے دسترازی کرنے کی کوشش کی، اور یہ سب کچھ جو ہے وہ ڈاکٹر عاشق کے کہنے پر یا اس کے ایما پر کیا۔ لیکن چونکہ خاتون انسپکٹر نے دلچسپی نہیں تو وہ ملزمان جو ہے وہ پولیس کے ہتھے نہ چڑھ سکے، بلکہ ان کی جانب سے مدعی کو دھمکیوں کا سلسلہ شروع کہ اگر انہوں نے پولیس کے ذریعے کوئی کارروائی کرنے کی کوشش کی تو وہ دوبارہ بھی یہ حرکت کر سکتے ہیں، جس پر جو ہے پھر ڈی ایس پی جو ہے کیا نام ہے شاہ نواز میمن نے انکوائری کی، اور انہوں نے پھر مس کنڈکٹ رپورٹ جو ہے وہ انسپکٹر جو ہے یہ امرتا پلیجو کی بھجوا دی۔ امرتا پلیجو کی اس مس کنڈکٹ رپورٹ پر لبنہ ٹیوانا ایس ایس پی نے انہیں طلب کیا، انہیں تنبیہ کی کہ یہ پولیس فورس ہے، اب تم پولیس فورس کا حصہ بن چکی ہو، تم نے شادی کی ہے، تو اگر تمہیں ہنی مون منانا ہے تو 15-20 دن کی چھٹی میں تمہیں دے سکتی ہوں، آپ جا کے ہنی مون منانا، لیکن جب آپ ڈیوٹی پر آتی ہو تو آپ یونیفارم پہن کر آئیں، یہاں آپ نے سرکاری ڈیوٹی کرنی ہے، یہاں آپ جلوے لٹوانے کے لیے نہ آئیں، یہاں پر آپ نے سرکاری کام کریں، اور آپ کو جو ذمہ داری دی گئی ہے یہ حدود کے اس مقدمے کی 376 کی، ان ملزموں کے خلاف آپ کارروائی کریں۔ اس قسم کی سخت تنبیہ ان کو کی، اور کہا کہ یہ جو مس کنڈکٹ رپورٹ ہے اگر یہ میں اوپر بھیجوں تو اس سے آپ کی نوکری جا سکتی۔ ناظرین، یہ اجازت چاہنے سے پہلے یہ کچھ 2 تصویریں آپ کو میں دکھا رہا ہوں۔ یہ تصویریں جو اس وقت آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، ایک ایس ایس پی جو موجودہ ہیں ملیر کے، یہ اس وقت کی تصویر ہیں جب انہوں نے نیازی جو ایس ایس پی اس وقت کرنگی ان سے چارج لے رہے تھے۔ لگ یہ رہا ہے کہ یہ تصویر اب دوبارہ ریپیٹ ہونے جا رہی ہے، یہ تصویر دوبارہ ریپیٹ ہونے جا رہی ہے، اور یہ تصویر جو آپ دوسری دیکھ رہے ہیں یہ نیاز پور ہیں، ایس ایچ او حیدرآباد کے ہیں، پوچھ رہے ہیں اپنے باس سے کہ کیا حکم ہے میرے آقا، کیونکہ باس جو ہے وہ اس وقت ہوم منسٹر ضیاء الانجار کی وجہ سے جو ہے وہ آتاب کا شکار ہو چکے ہیں۔ جو کبھی خود ہوم منسٹر ہوا کرتے تھے، اب وہ صرف اور صرف پی ایس او ٹو سی ایم تک جو ہے وہ انہیں ضیاء الحسن الانجار نے محدود کر کے رکھ دیا ہے۔ اور یہ تصویر جو آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین، یہ ہے ٹورنٹو کی۔ میرے ساتھ ایک تو ہمارے مرحوم دوست ڈی ایس پی طارق ملک جو کہ دنیا میں نہیں رہے، یہ ٹورنٹو کی تصویر ہے، ساتھ میں ہمارے دوسرے جگر ہیں، دوست ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان کے وکیل جاوید احمد چتاری۔ یہ آئے تھے چند سال قبل ملنے کے لیے مجھ سے ٹورنٹو میں، تو یہ اس وقت کی ایک یادگار تصویر ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام کیسا آپ کو لگا؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اگر ہمارے اس پروگرام سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو، کسی کی حوصلہ شکنی ہوئی ہے، یا کسی کی کردار کشی ہوئی ہو، اس کو سمجھ رہا ہو، تو میں اس کے لیے تہ دل سے جو ہے معذرت خواہ ہوں۔ آپ اپنے کمنٹس کریں، آپ کے کمنٹس بھی ہم اپنے پروگرام میں شامل کریں گے۔ اس وقت پولیس میں جو ہے وہ ایک افراتفری ہے، غیر یقینی کیفیت اس وقت کراچی سمیت پوری کی پوری سندھ کی پولیس پر اس وقت طاری ہے۔ کسی کی سمجھ میں اس وقت کچھ نہیں آ رہا ہے کہ پولیس میں ہو کیا رہا ہے، پولیس میں کس کا حکم چلے گا، ہوم منسٹر کا، سی ایم کا، آئی جی کا، پی ایس او کا، یعنی
پی ایس او ٹو سی ایم کا یا پھر خود ایڈیشنل آئی جی کراچی عمران یعقوب منہاس کا، ہر کوئی جو ہے وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اس وقت بیٹھا ہوا ہے۔ سندھ پولیس جو ہے وہ اس وقت ایک عجیب سی صورت جو ہے وہ اختیار کر گئی ہے۔ جب تک رفعت مختار راجہ تھے اس وقت تک پولیس کی ایک ڈائریکشن تھی، ایک ڈائریکشن میں پولیس چل رہی تھی، پولیس والوں کے مسئلے مسائل آئی جی حل کر رہے تھے، خاص طور سے رینکرز کے تمام تقریباً مسئلے مسائل انہوں نے کافی حد تک جو ہے حل کر دیے تھے۔ لیکن 24 مارچ کے بعد جو کچھ پولیس میں اس وقت ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے، غیر یقینی کیفیت، بدنیتی جو ہے وہ اس وقت ہمیں ہر طرف جو ہے وہ دکھائی دے رہی ہے۔ اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔